भाई व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्केयर, आपके टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, जब वहाँ आपने कहा होगा अरे मैं कैसे इस सिचुएशन को संभालूं? द वर्स्ट जब इनकी जो प्रीक्लैम्सिया हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि देयर इज अ चांस शी माइट नॉट सर्वाइव एंड एक वो कहते हैं आई एम सॉरी लेकिन बाप बेशक बच्चे की सर से उतर जाए बट मदर फॉर मी इज मच मोर इम्पोर्टेंट. तो फॉर मी इट वाज रियली स्कैरी कि मैं किस तरह मैं बताऊंगा अपनी बच्ची को यू डोंट हैव अ मम. तो मैं फिर वहाँ अस्पताल में मतलब दुआएं कर रहा कि अल्लाह को यार टेक माय लाइफ, मेरी जिंदगी बट लेकिन इन दोनों को जो ना लेट देम लिव. बिल्कुल. सो आप इस तरह की बेवकूफ जो ना अपनी बातें करते हैं अल्लाह के साथ अपनी अकेले इमोशनल हो जाते हैं आप. बिल्कुल ऐसे ही. और फिर अल्लाह से से दुआ दिल से करते हैं. मुझे बताएं अरमीना से तो हमारी आज बात होगी, दुआ की, दुआ कबूल होगी. बिल्कुल कबूल हो गई. जरा मुझे बताएं कि आप पॉलिटिक्स में भी मतलब इसका भी शौक है आपको. और वो मुझे वो बता रही थी जब वीडियो उन्होंने अपलोड की कि एक्टिव पॉलिटिक्स में किरदार अदा कर रहे हैं आप. तो अभी तो पॉलिटिशियन भाग रहे हैं कि भाई किस तरह हमें बस ठीक है छोड़े पॉलिटिक्स नहीं करनी. नहीं, पॉलिटिक्स से अगर आप भागेंगे ना पॉलिटिक्स आपसे भाग जाएगी. पॉलिटिक्स जो है ना वो एक हल है जो दुनिया को बेहतर कर सकती है. तो मैं हूँ यहाँ जो आप पता नहीं आपकी वहाँ क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर इस तरह कुछ. तो यहाँ मैं फॉरेन पोर्टफोलियो है मेरे पास, फॉरेन कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं इसको ग्रीन पार्टी के लिए. ये ग्रीन पार्टी यहाँ से जो ना यहाँ इंग्लैंड में बस दो ही पार्टी हैं. एक रिफॉर्म है जो एक काफ़ी नस्ल परस्त राइट विंग पार्टी है और वो इस्लाम और जो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ है. तो ये इस तरह की पार्टियां काफ़ी मगरबी दुनिया में वेस्टर्न दुनिया में जो ना ये उभर गई हैं. तो इनका बस एक ही है निशाना, वो हम लोग हैं मुसलमान. हाँ मुसलमान, ठीक है. और ये भूल गए ये लोग कि इन्होंने हमारे मुल्कों पे आके हुक्मरान किया है, लूटा है हमसे, ठीक है. और अब हमारे ऊपर जो ना ये जोर लगा रहे हैं. तो इनके खिलाफ मतलब ऑब्वियसली अच्छे भी लोग हैं और वो ज्यादा लोग हैं और मैं उस पार्टी से हूँ ग्रीन पार्टी. तो हम मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव दिया जाए, बताया जाए कि एक्चुअल हाँ सूरत बिल्कुल सही. हाँ इंसाफ लाने, क्योंकि देखिए हम जो ग्रीन पार्टी है वो है ना आप मतलब प्लेनेट के लिए ये दरख्त और जो क्लाइमेट है उसके लिए लड़ती है. pro Gaza and also pro Gaza, pro humanity, ठीक है. तो हम इस्लाम और इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त अपोजिशन है हमारी, ठीक है. तो हम प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, मुसलमान और सारे उम्मा के लिए. So yeah, Green Party, and we are right now polling second. Inshallah, we shall hopefully form the government in very soon. और उसमें I will be part of that. और मेरी कोशिश होगी कि हमारी जो लोग और हमारे जो इंसाफ है जिनके लड़ रहे हैं यहाँ से हम कुछ करें अपने लोगों के लिए. और आप सब हमारे साथ इंशाल्लाह खड़े हैं. बिल्कुल तो जी. और अब तो दुआएं आपके लिए जो दिल से निकल रही हैं. जो कल हमने आपकी वीडियो देखी अरमीना खान और उनके हस्बैंड फैसल भाई से भी बातें हो रही हैं. तो फैसल भाई थोड़ा सा बताएं, जब आपको ये अरमीना के फैंस मिलते हैं कहीं भी, इतना सब इनको पहचानते हैं, तो क्या पूछते हैं आपसे? एक तो ये तो जरूर पूछते होंगे आपकी वाइफ इतनी हसीन है आपको कैसा लगता है, आपकी वाइफ एक्टर है आपको कैसा लगता है? सही बात. और क्या पूछते हैं आपसे इनके फैंस? नहीं, I mean it's nice. वो obviously उनकी और इनकी रिलेशनशिप है काफी मतलब पिछले 10 साल से वो इनके साथ बढ़े हुए हैं, ups and downs. और अब वो भी कुछ पेरेंट्स हो गए हैं और वो भी आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अब जब फैंडम होती है ना वो आपकी जर्नी और आपकी जो ना जिंदगी कंटिन्यू रहती है. आपके जो भी सेलिब्रिटी होता है जो आप पसंद करते हैं. तो अच्छा, आप इनका कौन से प्रोजेक्ट पसंद करते हैं? इनके कौन सा ड्रामा, कैरेक्टर, फिल्म आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे हैं जब वो जो इधर शूट होते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि फिर जिनको जो उधर नहीं जाना पड़ता पाकिस्तान में. सो दोज माय फेवरेट्स. सही बात है. और दूसरा ये अगेन क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं ना, वो इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी जो जहाँ हम रहते हैं. और दुनिया वो भी दिखाते हैं कि यहाँ जो है ना सब जो सोने की नहीं बनी हुई है जो इंग्लैंड है और जो बिल्कुल है ना, कि पाकिस्तान में जो ना वहाँ भी अपॉर्चुनिटी अगर आप मेहनत करें
وہاں بھی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو ادھر آپ کے جو نا آپ کے سارے جو مسئلے حل نہیں ہوں گے. سو دیٹس انادر. ارمینا جی جی بالکل. ارمینا آپ مجھے بتائیں کہ آپ بہت ووکل ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں آپ, اور چائلڈ ابیوز کے خلاف بہت بات کرتی ہیں. یہاں جب پاکستان میں ایسی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتی ہیں کہ عورت کی کمائی میں تو کوئی برکت نہیں ہے, پھر کچھ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ عورت کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے اور تبھی اس کی زندگی چلے گی, ورنہ مسائل ہو جائیں گے, تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے, گونگے بہرے ہو جائیں تب شادی چلے گی. تو ان پر کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں, ہر ایک کی نا جو گروتھ ہوتی ہے وہ ان کی جو لائف ایکسپیرینسز اور ان کے مطابق ہوتی ہے. تو میں کسی پہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایک تو انسان کے ساتھ آپ اتنا ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے تو then that is what they truly believe. تو وہ ایکسپیرینسز اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ دنیا اور وقت اب بدل چکا ہے اور دوسرے انسان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, سب کچھ. I know exactly what you're talking about. لیکن کبھی کبھار I think لوگ کچھ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں just for a reaction, because میں کچھ ایسے جو پرسنالٹیز ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں تو I don't believe that they really believe that. تو I don't know how much truth there is in that statement, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں. I find her to be such an incredible person. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی ہے, بٹ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئی, بٹ وہ بہت سپورٹیو ہیں, اچھی ہیں, اور آپ بڑے اسٹرانگ اپنا آپ کی پرسنالٹی یہ وہ, تو اس لیے وہ تھوڑے سے ہم لوگ بھی اس لیے سب پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے بات آئی. خیر چھوڑیں ارمینا, بتائیں اگلا کیا پروجیکٹ آ رہا ہے نا. کوئی بات نہیں, فلم بتاؤ, فلم ڈرامہ کب ہم اپنی پیاری ارمینا کو دیکھیں گے اسکرین پہ پھر سے؟ یار ابھی تو پاکستان کا تو ابھی سین اس لیے نہیں ہے سوائے شارٹ فلم کے, بیکاز ایملی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے ابھی بھی, شی از اونلی 3, اور کیونکہ وہ اپنے پریمیچور ہے تو اس کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں, اور اسی لیے بہت سارے مہینے نکال کے آنا ذرا مشکل ہے جب تک وہ تھوڑی سی اور بڑی نہیں ہو جاتی. تو میں زیادہ تر یہیں پہ پروجیکٹس کرتی ہوں جو آ جاتے ہیں, جیسے میں نے میری تنہائی بھی کیا, وہ جو بالکل. تو پھر گڑیا کو کون سنبھال رہا تھا اور فیصل بھائی کتنی ہیلپ کر رہے تھے؟ تو یہ تو خود اتنے بزی ہیں, مینیجنگ ہے نا, کیسے مینیج کر رہے تھے بھائی؟ گڑیا کس کے ہاتھ میں تھی؟ نہیں, وہ میرے پاس تھی. تو ابھی انفیکٹ میں ابھی پچھلے ہفتے آیا ہوں کانفرنس سے, یورپین گرین پارٹیز ساری جو نا اکٹھی ہوئی تھی لزبن میں, پورچوگل. تو وہ میرے ساتھ آئیں, تو وہ ہر میٹنگ, ہر ہال میں جو نا وہ شامل تھی. وہ سارے جو جرمن لیڈرز, آسٹرین لیڈرز, ان ساروں کے ساتھ یہ واقفیت کرتی ہے. میرے سب سے جو نا یہ چھوٹی 3 سال کی کامیاب سیاستدان رہی ہے, ساروں کے دل نرم کر کے جو جیت کے آئی ہے یہ. بالکل ایسے. کیا بات ہے بھائی. امینا, آپ غزہ کے بارے میں بہت بات کرتی ہیں, اور آج کی میں خبر آپ کو بتا دوں, یونیسیف نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہاں پر سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مزید لوگ مریں گے, اور 1 انفنٹ کی ابھی جان گئی ہے, یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے. تو آپ جب اینالائز کرتی ہیں, بیٹھی ہوتی ہیں کہ پرابلم کیا ہے, مسلم امہ اتنی بڑی پاورز ہماری کچھ نہیں کر پا رہی, صرف دیکھ رہی ہیں غزہ میں یہ ہوتے ہوئے جینوسائیڈ. آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور آئی تھنک کتنا کچھ کھلا ہے اور لوگوں کی ریالٹیز اور ان کی اصلیت سامنے آئی ہے. کیونکہ مجھے اس لیے بھی اتنا سخت اس کے بارے میں ڈپریشن ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگ اس صدی میں اور اس ڈے اینڈ ایج میں ہم لوگ بچے مرتے ہوئے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور ایز اے نیو مدر جو میرا دل روزانہ پھٹتا تھا ان بچوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ میں دیکھ نہیں پاتی تھی. کچھ آتا تھا ایک دم سے شوق ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو اس کو میں I didn't want to make that a normal thing for me, تو میں اس کو اپنے آپ کو ڈیسینسٹائز نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بیہائنڈ دا سینس چلی گئی, میں نے چیریٹیز کے ساتھ کام شروع کر دیا, میں نے اویئرنیس پھیلانی شروع کر دی, کیونکہ ٹھیک ہے آپ کتنا رو لو گے, بالکل کچھ I کرنا think یہ
ایک کرنا پڑتا ہے یو نو، اور اسی لیے میں نے اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھی کہ میرا پلیٹ فارم ہے جیسا بھی ہے، آئی ہیو ٹو ڈو مائی پارٹ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مدر، کیونکہ میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم 100 سال پہلے چھوڑ آئے تھے یو نو، یورپ میں انڈر ہٹلر، اور یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ اب جو وکٹم تھا وہ پرپیٹریٹر بن گیا. اٹس اے ویری انفارچونیٹ بٹ انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی. اور اب یہ کہ ہم سارے جو مسلمان ہیں کلیکٹیولی، اب جو زائنزم ہے وہ ہمارے خلاف ہے، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ ادھر ہیں، آپ سب ٹارگیٹس ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو واچ واٹس بینگ ڈن. آپ دیکھ لیں سب گورنمنٹس جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. میں اسپیسیفکلی کسی کی بات نہیں کر رہی، بٹ اگر بات کریں گے تو آپ مسلم امہ جو گورنمنٹس ہیں جو ہم کہتے ہیں they're all compromised unfortunately، کیونکہ وہ ایک bidding کر رہے ہیں you know to میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر سکتا ہوں. دیکھیے آپ دکھا وکٹم اور جو ہے نا یہ پرپیٹریٹر، اس کا کوئی میرے خیال میں لنک نہیں ہے. جو ہٹلر وغیرہ نے کیا that has nothing to do with جو ابھی ہو رہا ہے. ہماری جو آفیشیل پالیسی ہے، دیکھیے جو آپ لوگوں کے ملکوں میں جو دہشت گردی پاکستان میں یہ جو نا افغانستان یہ ہوتی جا رہی ہے پچھلے 10 20 30 سال سے، یہ اب جو نا دیکھنا چاہیے کہ اس کی جڑ کدھر ہے. تو اب غزہ کے بعد جو نا ہمیں پتہ چلا کہ جڑیں جو نا ادھر ہے، یہ لنڈن میں ہے، انگلینڈ میں، یہ مغربی واشنگٹن میں ہے. تو یہ سارا فساد جو نا کیا جا رہا ہے ان ملکوں سے. دہشت گرد جو نا فار ایگزامپل جو IDF ہے، اسرائیلی جو ڈیفینس فورس ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری پالیسی اب ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو حکومتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو ہم آپ کو جو نا بار بار نہیں، اسی لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا ایکٹیو ہونا، ان کا بولنا، ووکل ہونا بہت ضروری ہے. سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے شو کا. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت ساری دعائیں، پیار آپ کے لیے، دونوں کے لیے. بالکل، بہت شکریہ.